بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلا چیپٹر ہے اس کتاب کا. اس چیپٹر کا نام ہے زمینہ فراہم تھا یا زمین تیار ہے. میں شاید صرف 5 یا 6 سال کا تھا جب میری ماں نے مجھے پہلی بار جناب آدم کی خلقت کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے جناب آدم کو خلق کیا. اور اس کے بعد وہ بارہا ہمیں نبیوں کی اور رسولوں کی قصے سنایا کرتی تھی، قصص الانبیاء والی کتاب سے، اور ہمیں بتاتی تھیں کہ کس طرح وہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے اور خدا کی اطاعت کی طرف بلاتے تھے. اس نظریے کو، اس پوائنٹ آف ویو کو اگلے 6 سال تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. اور جب میں 12 سال کا ہوا تب پہلی بار اس بات کو کسی نے چیلنج کیا جب انہوں نے ایولیوشن تھیوری کے بارے میں بتایا. اور تب سے لے کر اب تک میرے سب کانشیس مائنڈ کو بار بار یہ باتوں سے دہلایا جاتا ہے اور متزلزل کیا جاتا ہے کہ یہ خلقت والی بات جھوٹ ہے، یہ صرف ایک قصہ اور کہانی ہے، یہ صرف تمہیں کنٹرول میں رکھنے کا بہانہ ہے تاکہ کچھ ملا اور مولوی تمہارے سر پر بیٹھے اور تم پر حکم چلائے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے. بار بار اسکول میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ میتھس اور سائنس بہت ہی دقیق اور پریسائز ہے اور یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تم کبھی سائنس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. تم چاہے تو خدا پر انگلی اٹھا سکتے ہو، خدا کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہو، لیکن سائنس کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس غلط ہے. اور یہ اتنا ٹھوس کر ہمارے ذہن میں بھرا جاتا تھا کہ جب میں بڑا ہوا تو میں ہر اسلامک بات جو میرے سامنے رکھی جاتی، اگر وہ سائنٹیفک بات سے میل نہیں کرتی، اس سے میچ نہیں ہوتی، تو میں اسے فوراً ٹھکرا دیتا. میں صرف اسی بات کو مانتا جو سائنٹیفک باتوں کے حساب سے چلتی. جیسے کہ جب میں تقریباً 14 یا 15 سال کا تھا تب میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ کیا تم جانتے ہو خانہ کعبہ دنیا کے دقیق سینٹر میں ہے، بالکل اس طرح سے کہ اگر تم پوری دنیا کو ماپو گے تو اس کا جو بالکل سینٹر کا نقطہ ہے وہاں پر خانہ کعبہ ہے. تو میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، کیا سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو یہ صرف بہانے اور قصے کہانیاں ہیں. جب تک سائنس یہ بات پروو نہیں کرتی میں اس بات کو نہیں مانوں گا. میرے لیے یہ بات تھی کہ اسلام ایک اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، دین پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن اسلام پریکٹیکل نہیں ہے. مجھے وہ سارے مورل سٹوریز اور قصے یاد ہے جو میری ماں نے مجھے سنائی تھی. میں تب بہت چھوٹا تھا، شاید 8 سال کا تھا. وہ ہمیں برکت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیسے جب تم غریبوں کی مدد کرتے ہو اور ضرورت مند افراد کو پیسے دیتے ہو اور مدد کرتے ہو تو خدا تمہاری روزی روٹی میں برکت عطا کرتا ہے. ایک دن ایک فقیر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا. جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ یہ کہہ رہا تھا اگر تم 1 دو گے تو اللہ تمہیں 10 دے گا. جب میں نے یہ بات سنی تو میرے لیے تو بہت ہی اچھی ڈیل تھی کہ اگر میں 1 روپیہ دوں گا تو خدا مجھے 10 روپیہ دیں گا. اس سے زیادہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو فوراً میں نے اپنے جیب سے اپنی پاکٹ منی نکال کر اس فقیر کو دے دی. پھر جب اگلے دن میں سو کر اٹھا تو سب سے پہلی چیز میں نے اپنے تکیے کے نیچے چیک کیا کہ کیا وہاں 10 روپے کی نوٹ ہے بھی یا نہیں بھی. لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، زیرو، کچھ بھی نہیں تھا. مجھے لگا مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے. مجھے لگا کسی نے مجھے دھوکہ دے کر میرے پیسے مجھ سے چھین لیے، میرے پیسے مجھ سے چرا لیے. اور پھر فوراً میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ خدا اپنی پرومس نہیں رکھتا. خدا نے کہا تھا، قرآن میں بھی کہا تھا کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو خدا تمہیں دے گا. میں نے دیا ہے خدا کی راہ میں، لیکن خدا نے مجھے نہیں لوٹایا. ایسے ہی فراوان قصے ہوتے گئے اور مورد پیش آتے گئے جہاں پر بارہا میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام نے جو بتایا وہ عملی زندگی میں پریکٹیکل نہیں تھا. بہت ساری چیزیں تھی جو قرآن کہتا تھا کہ تم یہ کرو تو خدا تمہیں وہ کرے گا، تم ایسے کرو گے تو خدا تمہیں ویسے دے گا. اور میں بارہا وہ کرتا گیا اور اپنی زندگی میں دیکھ رہا تھا کہ ویسا کوئی نتیجہ جو قرآن بتا رہا ہے حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو میرا جو یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ اسلام بہت اچھی چیز ہے، دین ہے، سننے والی اور ایمان رکھنے والی چیز ہے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے، وہ عقیدہ اسٹرانگ ہوتا گیا. دن بدن میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام کی بتائی ہوئی باتیں غلط ثابت ہو رہی تھی. جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک دن امتحان کے لیے میں ٹھیک سے پڑھائی نہیں کر پایا اور صبح جب امتحان دینے کے لیے جا رہا تھا تو میں بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا. تو مجھ سے کہا گیا کہ
گھبراؤ مت، اگر تم نے ٹھیک سے پریپیئر نہیں بھی کیا ہے تو اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے مدد مانگو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سارا رستہ اسکول پہنچنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا، جیسے کہ میں نے کبھی اس سے پہلے دعا نہ مانگی ہو۔ اور پھر دعا مانگتے مانگتے جب میں نے سوچا کہ خدا اگر مدد ہی کرنے والا ہے تو کیوں میں 80% سکور مانگوں، کیوں نہ میں سیدھے 100% سکور مانگوں۔ لیکن جب کریکشن کے بعد پیپرز مجھے ملے تو مجھے 100% نہیں، 80% بھی نہیں، 70% بھی نہیں، بلکہ بالکل وہی ملا جتنا میں نے ایگزام میں لکھا تھا۔ تو پھر میں سوچنے لگا وہ ساری دعاؤں کا کیا ہوا؟ میں جو اتنا گڑ گڑا کر رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا، یہ ساری دعائیں کیا ہوئی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کیا میں نے غلط ٹائم پر دعا مانگی ہے؟ یا پھر جب میں دعا مانگ رہا تھا تو کیا خدا کسی اور کام میں بزی تھا؟ یا پھر میں نے اتنی شدت سے اور اتنی گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگی جتنی مانگنی چاہیے تھی؟ بالآخر کیا ہوا؟ مجھے کیوں اتنے مارکس نہیں ملے؟ کیوں مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر پریپریشن نہیں کیا اور خدا سے دعا کرو گے تب بھی کامیابی حاصل ہوگی؟ اے کاش کوئی مجھے اس وقت صحیح بتا دیتا کہ دیکھو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ تم صرف 50% کویسچنس کے آنسر لکھ کر آؤ اور اس کے بعد گڑ گڑا کر دعا مانگو اور یہ امید کرو کہ 100% تمہیں مارکس مل جائیں گے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمہیں پوری کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ نقائص اگر باقی رہ جاتے ہیں 1% یا 2%، تب اس کو خدا پورا کرتا ہے۔ بلکہ ہمیں اس طرح کبھی نہیں بتایا گیا۔ جو بھی بتایا جاتا وہ سب کچھ بہت ہی ویگ اور دھندلے انداز میں بتایا گیا تھا، اور ہمارا معصوم دماغ نہ جانے کیا کیا خیالی پلاؤ بناتا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگتا تھا کہ تم جتنا کم کر سکتے ہو اتنا کم کرو، باقی خدا سے دعا کرو اور خدا سے مدد مانگو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو کام میں ادھورا چھوڑ دیتا ہوں وہ میری والدہ ہمیشہ پورا کر دیتی ہے، اور خود میری والدہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے دل میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ تو اگر ایک ماں میرے سارے نقائص کام کو پوری کر سکتی ہے تو وہ شے جس کے دل میں 70 ماؤں کا پیار ہے، پھر تو وہ میرے سارے تمام نقائص کو اور کمیوں کو پورا کر دے گا۔ لیکن میرا چھوٹا سا دماغ اتنی بات تو سمجھتا تھا کہ اگر کسی کام کو میں چاہتا ہوں کہ اپنا بتاؤں تو اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن تو مجھے کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں یہ سوچتا تھا کہ 15-20% اگر میں انجام دے دوں اور باقی خدا کے اوپر چھوڑ دوں تب مجھے وہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایک کے بعد ایک اس طرح کے حادثے ہوتے گئے، اور میں دیکھتا تھا کہ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا سے توکل نہیں کرتے اور اس پر بھروسہ نہیں رکھتے، وہ لوگ اپنے کام میں بہت اچھے سے پرفارم کرتے اور انہیں بڑی بڑی کامیابی حاصل ہوتی، جبکہ میں ہمیشہ صرف ایک ایوریج پرفارمر رہتا تھا، کیونکہ ہر وقت کوئی کام سامنے آ جاتا، کوئی امتحان سامنے آ جاتا تو میں کوشش کرتا اور ساتھ ہی ساتھ خدا سے دعا کر کر باقی کا معاملہ خدا کے حال پر چھوڑ دیتا تھا۔ جتنا زیادہ میں خدا سے توکل کرتا، جتنا زیادہ میں خدا پر بھروسہ کرتا، اتنا ہی برا میں اپنے ایگزام میں اور اپنے کام میں پرفارم کرتا جاتا تھا۔ اور دوسری طرف سے ایجوکیشن سسٹم نے اس طرح سے ہمیں مطالب بتائے کہ انہوں نے کوئی راستہ باقی نہیں رکھا کہ میرا ایمان اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر دن بدن کمزور پڑتا جائے۔ جب میں گریجویشن میں پہنچا تب تو میں بالکل دین کی سرحدوں پر چل رہا تھا، بالکل بارڈر تک پہنچ گیا تھا۔ میں اپنا کم سے کم وقت نماز پڑھنے میں اور دعاؤں میں لگاتا تھا، اور میرا زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی میں اور نیشنل جیوگرافک اور دوسرے انفارمیٹیو چینلز دیکھنے میں چلا جاتا تھا۔ ہر دن کم سے کم 6 گھنٹے میرے نیشنل جیوگرافک اور دوسرے انفارمیشن والے چینلز دیکھنے میں چلے جاتے تھے۔ میں ایک چلتا پھرتا ویکیپیڈیا تھا۔ اگر آپ کوئی بھی ٹاپک نکالتے تو اس ٹاپک پہ میں کم سے کم آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک بات کر سکتا تھا۔ حتیٰ اسلام پر اگر کوئی اسلام کی بات نکالتا تو میں اس پر آرام سے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک بات کر سکتا تھا۔ میں عزاداری اور مجلسوں میں ہمیشہ اٹینڈ کرتا تھا۔ محرم، سفر اور ربیع الاول کی تمام مجلسوں میں شرکت کرتا تھا، لیکن وہی صرف آنسو بہانے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے لیے۔ میں بالکل جس حالت میں مجلس میں جاتا تھا اسی حالت میں واپس آ جاتا تھا۔ میرے اندر کوئی چینج نہیں آتا تھا، میرے دل میں، دماغ میں، میرے ایمان میں کوئی چینج نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں جس حالت میں جاتا تھا اور مجلس سے جب باہر آتا تھا تو میرے ایمان کی حالت اور بدتر ہو جاتی تھی، کیونکہ کچھ ذاکرین مجلس سے کچھ ایسے مطالب پڑھتے تھے جو مجھے اسلام، دین اور اہل البیت اور خدا کے بارے میں زیادہ مشوش اور شک میں ڈال دیتے تھے۔
میں لاجیکل اپروچ میں بلیو کرتا تھا. میرے حساب سے اگر میں کسی چیز کو مانتا ہوں تو وہ چیز منطقی ہونی چاہیے، تاکہ کل اگر مجھے اس کا دفاع کرنا ہے، اسے ڈیفینڈ کرنا ہے، تو میں اسے لاجیکلی ڈیفینڈ کر پاؤں. میں ایموشنل لیول کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر کوئی چیز لاجیکلی پروو نہیں کی جا سکتی تو پھر اس پر ایمان رکھنا یا ماننا کوئی معقول بات اور عقل مندی کی بات نہیں ہے. میں بارہا دیکھتا تھا لوگ رسم و رسومات کو فالو کرتے تھے، ٹریڈیشنز کو فالو کرتے تھے، جو بالکل عقل کے خلاف ہے. میرے پاس اتنے سوال تھے کہ میرے پاس ایک الگ سے کتاب تھی جس میں میں سارے سوال لکھا کرتا تھا، اور میں بارہا جب بھی موقع ملتا تو ذاکرین کے پاس جاتا، حتیٰ علماء کے پاس جاتا اور ان سے یہ سوال پوچھتا. میں شاید اس وقت 13 یا 14 سال کا تھا، لیکن یہ سارے لوگ مجھے ڈسمس کر دیتے اور کہتے کہ ابھی تم ان سوالوں کے لیے بہت ہی کم عمر ہو، یا پھر یہ کہتے کہ یہ سوال بہت ہی معمولی سوال ہے، یا پھر یہ کہتے کہ کس طرح کے بکواس سوال لے کر آ رہے ہو. اور اگر خود عالم مجھے نہ بھگاتے تو عالم اور مولانا کے اطراف جو لوگ کھڑے ہیں وہ مجھے بھگا دیتے. کہتے تھے مولانا ان چیزوں کے لیے وقت برباد نہ کریے، آئیے کھانا تیار ہے، گرما گرم کھانا کھانے چلیے. سرپرائزنگلی مجھے یاد نہیں ہے کسی بھی ذاکر نے یہ کہا ہوگا کہ رک جاؤ، کیوں اس لڑکے کو بھگا رہے ہو، بلکہ پوچھنے دو، اسے جو سوال پوچھنا ہے پوچھنے دو، اور ہم کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کے لیے. کیونکہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ سوال علم کے خزانوں کی چابی ہے، تو اسے پوچھنے دو اپنے سوال. میں اسلام کے حقیقی علم کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن کچھ بھی فراہم نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا. تو بس میں اسلام سے نا امید ہونے لگا تھا. اسی لیے زمینہ تیار تھا، زمینہ فراہم تھا، بس ایک آخری دھکے کی ضرورت تھی. اور ان مشکلات میں ایڈ کرنے کے لیے ایک دوسری بڑی مشکل یہ تھی کہ کچھ ذاکرین اس طرح کا مطلب بیان کرتے کہ آج حوزے میں 12 سال گزرنے کے بعد جب ان مطالب کو میں دیکھتا ہوں تو وہ اسلام سے بہت دور، کوسوں دور ہے. اصلاً اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی ربط ہی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اسلام نور ہی نور ہے تو ان ذاکرین نے جو مطلب بیان کیا تھا وہ ظلمات ہی ظلمات تھے، کالا اندھیرا تھا، گمراہی تھی. اور انہی باتوں کی وجہ سے میں اسلام سے دور ہوتا گیا تھا. لیکن الحمدللہ میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ اگرچہ اس زمانے میں میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا، میرا اسلام پر بھروسہ کم ہونے لگا تھا، اور میں یہ ماننے لگا تھا کہ اسلام پریکٹیکل ریلیجن نہیں ہے، تب بھی نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نہ ہی اہل البیت علیہ السلام نے، دونوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، دونوں نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ ہمیشہ میری ہدایت کرتے تھے، وہ ہمیشہ مجھے راہ دکھاتے تھے، وہ ہمیشہ میری نجات کے لیے کوشش کرتے تھے. اور خدا کا شکر ہے کہ آخرکار خدا اور اہل البیت نے میری ہدایت کی اور مجھے نجات دی اور مجھے اس گمراہی سے نکالا. وہ نہ صرف اس وقت ہماری مدد کر رہے تھے اور ہماری ہمراہی کر رہے تھے اور ہماری ہدایت کر رہے تھے، بلکہ آج بھی وہ ہمیں گمراہی سے بچاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر برقرار رکھتے ہیں. یہاں پر پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے، اور پہلے چیپٹر کے اینڈ میں یہ جناب کچھ ایکسٹرا پوائنٹس شیئر کرتے ہیں. وہ ایکسٹرا پوائنٹس اس طرح سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ صرف ایولیوشن تھیوری نہیں ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی سے میچ نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری تھیوریز ہے جو اکنامکس میں، پولیٹکس میں، ہیومن رائٹس میں، سائیکالوجی میں، فلسفی میں اور سوشل سائنس میں ہے جو اسلام کے 100% خلاف ہے. اور انہی تھیوریز کی وجہ سے جو ہمیں اسکولنگ میں اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے، انہی تھیوریز کی وجہ سے جو اسلام پر ہمارا ایمان ہے اور اسلام کی جو ہماری نالج، کمزور نالج ہے، وہ متزلزل ہونے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے اکنامک تھیوریز ہے جس میں مونوپلائزنگ ہے، مونوپولی والی جو تھیوری ہے، یا پھر سائیکولوجی میں مینیپولیٹنگ پبلک اوپینین والی جو تھیوری ہے، یا پھر سائیکولوجی میں جس طرح کے ایکسپیریمنٹس وہ لوگ کرتے تھے. جیسے اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹ ہے جس کا نام ہے ملگرمس ایکسپیریمنٹ. وہ آپ دیکھیں گے تو آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ کس طرح غیر انسانی طور کے ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے. یا پھر اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ، یہ دوسرا اور ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کس طرح غیر انسانی انداز سے ایکسپیریمنٹس کیے جاتے تھے. اور یہ سارے ایکسپیریمنٹس 100% اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. اسی لیے اسکولنگ سسٹم میں جو تھیوریز انسان کے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں وہ صرف سائنٹیفک تھیوریز جیسے بگ بینگ تھیوری، ایولیوشن تھیوری یا اسٹرنگ تھیوری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ سبجیکٹ، ہر وہ ٹاپک
جس کی تھیریز اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف ہے اور انسانی فطرت کے خلاف ہے، وہ انسان کے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باقی کے مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔